مہربانی ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو موقع فراہم کرتے ہیں۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے آج ہمیں ایک جگہ پر اکٹھا کیا تاکہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں، کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن، ہماری سوچیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور خدا کا جلال ہماری زندگیوں کے اندر ظاہر ہوتا ہے۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اپنے مذبح کو مرمت کرو۔ کیا سیکھیں گے؟ اپنے مذبح کو مرمت کرو۔ بھائی بھائی جو ہے وہ ایک دوسرے سے کہے، بہنیں بہنیں جو ہے ایک دوسرے سے کہیے، اپنے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر کہیں کہ اپنے مذبح کو جو ہے مرمت کیجیے، کیونکہ جب مذبح پر آگ لگی رہے گی تب خدا کا کیا ہوگا؟ جلال ظاہر ہوگا۔ رات کو بھی میں دعا کے اندر جھکا ہوا تھا اور ابھی بھی دعا خدا سے یہی کر رہا تھا کہ مالک جس کلام کی ہم سبوں کو ضرورت ہے اس کلام کو ہماری زندگیوں کے ساتھ جو ہے وہ کیجیے، کیونکہ آپ نے شو روم دیکھا جہاں پر گاڑیاں جو ہے وہ دھل جاتی ہیں، دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ جب وہ دھلنے کے لیے جاتی ہیں تو پہلے بہت زیادہ گندی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ دھل کر واپس آتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے۔ تو اسی طرح انسان جو ہے یہ خدا کا شو روم ہے، اور یہاں پر انسان بہت زیادہ مایوس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور خدا اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے اس کو زور دیتا ہے اور اس کی زندگی کے اندر خدا کا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں نے یہ ڈائری جو ہے یہ بھائی ارسلان کی ہے، اور یہاں پر ایک جو ہے وہ جملہ لکھا ہے، اس جملے کو غور سے سنیے۔ یہاں پر لکھا ہے جو لوگ نہیں ہیں یہ ان کے لیے ہے۔ یہاں پر لکھا ہے جب آپ دعا جو ہے وہ دعا پر نہیں جاتے تو یہ مت سوچیں کہ آپ کو ٹائم نہیں ملا، بلکہ یہ سوچے کہ خدا نے آپ کو ٹائم نہیں دیا۔ تو جب میں نے جو ہے اس جملہ کو پڑھا تو دل شادمان ہوا۔ دوبارہ سے اس بات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنے کو ہوں۔ اس جملے کے اندر لکھا ہے کہ جن کو ٹائم نہیں ملا خدا نے ان کو ٹائم نہیں دیا، جن کو ٹائم ملا ہے خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اور یہ خدا کا فضل ہے کہ آپ بادشاہ کی حضوری کے اندر آئے ہیں۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے ہیں، کئی بیماری کے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کے اندر ہے، لیکن خدا نے ہم سبوں کو کیا دیا ہے؟ برکت دیا ہے، اور خدا نے ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے جلال کو ظاہر کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے کیا سیکھیں گے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے دلوں کو تیار کرو۔ اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، اور رات کو میں دعا کے اندر جھکا ہوا تھا، خدا سے کہہ رہا تھا کہ خداوند آج جس طریقہ سے کام ہونا چاہیے وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو خدا نے کہا میں آگ تو نازل کرنا چاہتا ہوں، وہ مذبح کہاں پر ہے؟ میں لوگوں کو استعمال تو کرنا چاہتا ہوں، وہ لوگ کہاں ہیں؟ میں لوگوں کو آوازیں دیتا رہتا ہوں لیکن لوگ سنتے نہیں۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا کیا ہے جی؟ کیا ہے جی؟ کہیے کہ میں مبارک ہوں۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، خدا نے ہمیں فضل دیا ہے، اور یہ خدا کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ آئے میں ساتھ نکالیے پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب اور اس کی 30ویں آیت جو ہے وہ بہن نگینا یہاں پر موجود ہے، اور خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ یہ 8 سال کا کورس کر رہے ہیں، 2 سال کا کورس ان کا مکمل ہو گیا ہے، اور خدا کے کلام میں جو ہے یہ سیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم جو ہے یہ حوالہ پڑھیں گے۔ پہلی سلاطین اس کا 18واں چیپٹر۔ جی بس اس میں تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا کہ میرے نزدیک آ جاؤ، چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ پاک کلام کو بڑا سنا جانا پائے سے برکت ہو۔ میرے عزیزو خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے کہ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ اپنے مذبح کی جو ہے وہ مرمت کرو، یعنی کہ اپنا مذبح جو ہے وہ اس کو دوبارہ سے کیا کرو؟ قائم کرو۔ یسایہ کے حوالہ کے اندر لکھا ہے
کہ میں نے اپنے لوگوں کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ ٹک ٹاک دیکھیں، ہاں میں نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ مووی دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، میں نے اس لیے بنایا ہے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر جو ہے وہ رات تک 24 گھنٹے جو ہے وہ کام کرتے رہے۔ اور اوپر سے لوگ کہتے ہیں کام کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کام کرنا عبادت نہیں ہے، عبادت کرنا عبادت ہے، کام جو ہے وہ کام ہی ہے۔ اور بے شمار لوگ بڑی جو ہے وہ بڑی نرمی سے کہہ دیتے ہیں کام جو ہے وہ عبادت ہے، کام جو ہے وہ کام ہے اور عبادت کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اور یسایہ کے حوالہ کے اندر کیا لکھا ہے کہ میں نے اپنے لوگوں کو کس لیے بنایا جی؟ وہ میری کیا کرے؟ بلند آواز سے بولے کیا کرے؟ وہ میری کیا کرے جی؟ اور جب ہم عبادت کریں گے تو جیسے کہ اگر ہم کسی جگہ پر جاب کرتے ہیں، ہم زیادہ کام کرتے ہیں تو اس کو کیا ملتا ہے؟ اب اس کو کیا ملتا ہے جی؟ اس کو زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ اور اسی طرح خدا نے بھی اپنے لوگوں کو پیکج دیا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے گا تو میں تیرے بیچ سے بیماریوں کو کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ اور تیرے روٹی اور پانی پر کیا دوں گا؟ برکت دوں گا۔ آج برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ماں بھی جو ہے وہ جہاں پر جاتی ہے، باپ بھی جاتا ہے، بیٹیاں بھی جاتی ہیں، بیٹے بھی جاتے ہیں، برکت نہیں ہے کیونکہ مسئلے جو ہے وہ مرمت نہیں ہوئے۔ جو جہاں پر جاتے ہیں، میں اس بات کے لیے خلاف نہیں کہ وہ کیوں جاتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ پورا خاندان جو ہے وہ جہاں پر جاتا ہے لیکن برکت نظر نہیں آتی۔ اور یہاں پر آج جب میں دعا کے اندر جو ہے وہ جھکا ہوا تھا اور خدا سے کہا کہ خداوند آج وہ کلام جو میرے لیے ہے، وہ کلام جو آپ کے لیے ہے، کیونکہ کلام خدا فرماتا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے جی؟ جو بھی کرے، اگر بیٹا ہو، بیٹی ہو، بزرگ ہو، نوجوان ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ جو ہے وہ گاؤں کے اندر رہتا ہے، شہر کے اندر رہتا ہے، کسی بھی جگہ پر رہتا ہے، جو بھی خدا کے کلام کا لحاظ رکھے گا، خدا کے کلام کو جو ہے وہ اول درجہ دے گا۔ اور کلام کے اندر کیا لکھا ہے؟ خدا نے اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ کیا دی ہے جی؟ عظمت دی ہے۔ کیا دی ہے جی؟ عظمت دی۔ اور کلام کے اندر لکھا ہے جب خدا کلام کرتا ہے تو چیزیں وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب خدا کلام کرتا ہے ٹوٹے رشتے جو ہے وہ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو دلوں کے اندر شادمانی آ جاتی ہے۔ جب خدا کلام کرتا ہے تو بڑے بڑے سورما کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اے میرے بھائیوں اب ہم کیا کریں کہ نجات پائیں، کیونکہ خدا کیا کر رہا ہے؟ کلام کر رہا ہے۔ آئے ہم اس آیت کو جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بلند آواز۔ کیسے پڑھنی ہے؟ بلند آواز سے۔ آپ کو پتا کہ اگر آپ بلند آواز سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹے گی، اس لیے ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے، کیونکہ جب کسی سے ہمیں محبت ہو جائے، اس کا نام لیا جائے تو دل پر جو ہے وہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ ارے جس مالک نے ہمیں سانسیں دی ہے، جب اس کا نام لیا جائے ہمارے لب کیوں نہ کھلیں گے؟ کھلیں گے کہ نہیں کھلیں گے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا پیار ہے؟ آپ پیار ہے کہ نہیں پیار ہے؟ ہاں جی پڑھیں گے۔ تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ یہ آیت بھی ہے نا کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اور یہاں پر ایلیا نے جب لوگوں سے کہا کہ نزدیک آ جاؤ، ابھی فیصلہ ہو جاتا ہے کس کا خدا زندہ خدا ہے۔ ہاں جی آگے پڑھیے۔ تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا۔ اپنے دلوں کے اندر سوچئے
آپ نے جو اپنے دل کا جو مذبح ہے اس کو تیار کیا ہے یا جو ہے وہ نامکمل ہے. آپ کا چرچ جو ہے چرچ کیونکہ بائبل مقدس کے اندر یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے اور آج ہم سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے. ایک خدا کا خادم تھا اور وہ کسی بہت بڑے چرچ کے اندر جو ہے گرجا گھر کے اندر جو ہے وہ ہیکل کے اندر جو ہے وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا اور وہ پہلی کرسی پر بیٹھا, ایک بھائی آیا, اس نے کہا یہ میری جگہ, ایک بہن آئی, اس نے کہا یہ میری جگہ, کرتے کرتے دوسرے ٹیبل پر, پھر آہستہ آہستہ وہ باہر جو ہے وہ جا کر کھڑا ہو گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہنا شروع ہو گئے اور وہ سوچ رہا تھا اے مالک آپ نے یہ یعنی کہ انہوں نے آپ کے خادم کو نکال دیا ہے. بس ایک جلدی تو وہ روتے جا رہا ہے. تو یسوع مسیح نے اس کے یوں کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ انہوں نے مجھے نکالا ہے تو تجھے نہ نکالیں گے. آج لوگوں نے ہیکل, بہت شکریہ, آج لوگوں نے ہیکل کے اندر خدا کے خدمت کے کام کو بزنس بنا لیا ہے. اتنے ڈنڈے جو ہے خدا کے خادموں کو پڑیں گے جو الٹ ایسے کام کریں گے, لیکن جو خدا سے ڈریں گے, جو مذہبوں کو قائم کریں گے, خدا کی آگ ان پر آئے گی اور ابلیس چھونے نہ پائے گا. ہاللیلویا. اور یہاں پر لکھا ہے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. ایلیا جو ہے اس کو اڑنے والا نبی کہا گیا, اس کو آگ نازل کرنے والا خدا کا سورما کہا گیا. یہ دعا کے اندر وقت گزارنے والا خدا کا بندہ تھا اور جس بات کو کہتا خدا اس کی باتوں کو مٹی کے اندر نہ ملنے دیتا, کیونکہ یہ دعا کے اندر جو ہے وہ وقت گزارنے والا خدا کا کیا تھا, سورما تھا. جیسے داؤد جو ہے وہ 7 مرتبہ, کتنی مرتبہ خدا کی حضوری کے اندر جھکتا, کتنی مرتبہ, دانیال کتنی مرتبہ جھکتا. تو ہم جو ہے وہ تو خدا کے اس قدر قریب تھے, خدا ان سے روب باتیں کرتا ہے, ہم تو ان کے پاؤں کی ہاتھ بھی نہیں, پھر بھی اسی دعا کدی کی تھی نہ کی تھی. اپنا لیول دیکھ لیجئے, وہ خدا کے قریب ہے. خداوند خدا سے کہتے بارش نہیں ہوگی تو بارش نہ ہوتی, بارش ہو جا تو بارش ہونا شروع ہو جاتی. اس قدر انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج نہ ہم قربانیاں دیتے ہیں, نہ خدا کے نزدیک جاتے ہیں, نہ ٹائم سے آتے ہیں. انہوں نے اپنا آپ اپنی کھانے خداوند کے لیے قربان کر دی اور آج ہم اپنی نیند بھی قربان نہیں کرنا چاہتے. اوپر سے کہتے ہیں خدا چوکھی برکت دے, تو خداوند کہتے ہیں میں کیسے دوں گا, تو بھی تو کچھ کاٹنا. اور یہاں پر لکھا ہے تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ. چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے. تب اس نے خداوند کے اس مذبح کو جو ڈال دیا گیا تھا مرمت کیا. اپنے مذبح کو مرمت جو ہے وہ کیجئے. یہ نہیں کہ آپ مستری کے پاس جائیں اور مستری کو کہیں کہ ساڈا مذبح تیار کر. اس کا مطلب روحانی مطلب یہ ہے, کلام کے اندر لکھا ہے, آئے ہم دیکھیں گے پہلا کرنتھیوس کا 3 باب اس کی 16 ہے. اس کے بعد متی کے انجیل اس کا 21واں باب 12ویں سے 14ویں جو ہے وہ پڑھنی ہے. پہلا حوالہ پہلا کرنتھیوس کا 3 باب اس کی 16 ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. آمین. آمین. ہاں جی, کیا پر ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا, یہاں پر لکھا ہے. اور آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے خود اپنے مذبح کو جو ہے اپنے مذبح کی کیا کرو, مرمت کرو. اور جس جگہ پر میں بیٹھ کر دعا کرتا, ایک دفعہ کا واقعہ ہے, اسی جگہ پر جو ہے ہر روز جگہ بیٹھ کر دعا کرتا اور میں کسی جو ہے اس کسی دور علاقہ میں چلا گیا اور کوئی جس کے اندر بدروحیں ہوتی ہیں وہ ہمارے گھر میں دعا کے لیے آئے. جب دعا کے لیے آئے تو میں نے اپنے گھرانوں کو کہا جس جگہ پر میں بیٹھ کر دعا کرتا ہوں اس کو بٹھاؤ, 5 منٹ بیٹھا کر اس سے بولو کہ آپ گھر چلے جاؤ.
जो ही उसके अंदर बदरूहें थी, जो ही वो उस जगह पर जाकर जो है वो फैमिली बैठी, वो उसके अंदर जो है वो इब्लीस हाजिर हुआ और कहना मजबूर हो गया कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है। और कहने का मकसद ये है कि जब जिस बादशाह की हम मुलाकात करते हैं, जब हम उसको पुकारते हैं और जो मसबा, जो जगह हमने फिक्स की होती है कि हमने यहाँ पर दुआ करनी है, हमने यहाँ पर खुदा की हजूरी के अंदर वक्त गुजारना होता है, वो जगह जो है वो पाक हो जाती है। इंसान कदर करे या ना करे, शैतान को पता चल जाता है, उसका पता चल जाता है कि यहाँ पर खुदा की हजूरी है, यहाँ पर खुदा की ममूरी है। और हम देखते हैं कि खुदा का बंदा जो अलीशा है, इस कदर उसने जो है वो मेहनत की और अपने आप को खुदा की हजूरी के अंदर पेश किया। और एलिया ने जो है वो कितने मोसे किए हैं, और जो है वो अलीशा ने कितने किए? डबल ब्लेसिंग जो है उसकी जिंदगी के अंदर आ गई। और अलीशा की हड्डी के साथ मुर्दा टकराया और मुर्दा जिंदा हो गया। ये ब्लेसिंग खुदा आपको देना चाहते हैं, लेकिन कब ब्लेसिंग आएगी? यहाँ पर लिखा है, तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो डाल दिया गया था मरम्मत किया। अगर खुदा ने आपको अपना घर दिया है, या आप जो है वो घर के अंदर रहते हैं, कोई ना कोई कमरा जो है वो दुआ वाला आप रखें, उसी जगह पर जाकर आप दुआ करें, उसी जगह पर जाकर आप खुदा के कलाम को सीखें और दुआ के अंदर वक्त गुजारे, तो खुदावंद खुदा आपको क्या देंगे? बरकत देंगे। एक जगह का वाकया है, आप जानते हैं शैतान जिनको परेशान करता है वो मुख्तलिफ तरीकों से क्या करता है? परेशान करता है। क्या करता है जी? परेशान करते हैं। क्या करता है जी? परेशान करता है। और उस जो भाई था उसके पूरे घर के अंदर जो है वो आग लग जाती। जब वो सुबह उठता तो शैतान मुख्तलिफ तरीका से खुदा के लोगों को परेशान करता है। और एक तरीकाकार ये है कि उसके पूरे घर के अंदर जो है वो आग लग जाती। जब वो सुबह उठा, उसने देखा कि वो जो नुक्कड़ है वहां पर आग लगी हुई है। उसने कहा कि ये हिस्सा मैं खुदावंद खुदा को देता हूं। जब वो सुबह उठा, वो जगह ठीक और दूसरी तरफ जो है वो आग लगी हुई थी। उसने कहा कि मैं ये भी जो है वो हिस्सा खुदावंद खुदा को देता हूं, वो भी ठीक हो गया। जब फिर वो उठा, उसने देखा कि इस जगह पर आग लगी हुई है, तो उसने कहा कि ये भी हिस्सा मैं खुदावंद खुदा को देता हूं, वो भी ठीक। फिर ये हिस्सा उसने देखा, करते करते उसने कहा पूरा घर ही खुदावन मैं तेरे हाथ देता हूं। जब वो सुबह उठा तो कोई आग जो है वो ना लगी। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जब आप अपना आप खुदावंद खुदा के सबूत कर देंगे, खुदावंद आपको मायूस और परेशान नहीं होने देंगे। वो मालिक कहता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। और यहाँ पर लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा मेरे नजदीक आ जाओ। चुनांचे सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो डाल दिया गया था मरम्मत जो है वो किया। इस स्टोरी को हम जानते हैं कि एलिया जो है वो बादशाह के सामने हाजिर हुआ और बादशाह के सामने हाजिर होकर कहता है जिसका खुदा जिंदा खुदा है वो आग से जवाब देगा। कैसे जवाब देगा? आग से। कैसे जो है वो जवाब देगा? आग से। सदूम और अमूरा ने खुदावंद खुदा को ललकारा और उनका गुनाह आसमान तक पहुंचा, तो खुदा ने आग के शोलों में उनको क्या दिया? जवाब दिया और उनको गर्क कर दिया, उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। यूना के जमाना के अंदर खुदा ने जो है वो आग से जवाब देना था, लेकिन उन्होंने अपने आप को, अपने मजहबों को क्या कर लिया? मरम्मत कर लिया। खुदा ने अपना इरादा जो है वो बदल दिया। और यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है वो मेरे लोग होंगे और जो है वो बादशाह से कहा दूसरी तरफ जो है वो तेरे लोग होंगे, तो उसने क्या किया? उसने मसबे को जो है वो तैयार किया। उसने पहले जो है वो मसबा तैयार किया और मसबे के ऊपर जो है वो लकड़ियां रखी और लकड़ियों के ऊपर जो है वो जानवर रखे। और जब जानवर रखे तो उनका भी यही जो है वो मसबा तैयार किया गया। आप अपनी जिंदगियों में चेक करें
کیا جس مذہبے کے ساتھ آپ اٹیچ ہے وہاں پر آگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ مذہبے یہاں پر دو تیار کیے گئے، ایک مذہبہ جو ہے وہ ایزول اور اہیہ بادشاہ نے تیار کیا ہے، اور ایک مذہبہ ایلیا نے تیار کیا ہے۔ کیا آپ کے مذہبوں پر یہوہ خدا کی آگ آتی ہے؟ کیا جو مذہب آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اگر نہیں بنائے ان مذہبوں کو جو ہے وہ بنائیے اور خدا سے آگ مانگنا شروع کیجئے۔ جب آگ آتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ 120 کی جماعت کے اوپر جب آگ آئی، کتنے لوگوں پر آگ آئی؟ 120۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر بیداری آئی۔ وہی پطرس جو پہلے اس نے لعنت کھا کر کہا میں یسوع کو نہیں جانتا، وہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے بس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائے، اور اس طرح سے خدا کی حضوری سے کیا آئے؟ تازگی کے کیا آئے جی؟ دن آئے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو خداوند خدا ہمارے جو لوگ ہیں اس قدر جو ہے وہ امیر نہیں ہوتے جو خدا کو نہیں دیتے۔ تو 21 یا 22 آتی ہے تاریخ، تو ان کا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ دکان پہ جاتے ہیں، دکاندار جو ہوتا ہے وہ لکھ لیتا ہے، اور جو ایک کاپی ان کے پاس ہوتی ہے وہ بھی کیا کر لیتے ہیں؟ لکھ لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ لکھ لیتے ہیں۔ اگر پورا ماہ آپ اس کو پیسہ نہ دے تو مجھے آپ یہ بتائیں کیا وہ آپ کو سامان دے گا یا نہیں دے گا؟ نہیں دے گا۔ اسی طرح جو گناہوں کا کھاتا جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، جب آپ اس کے قدموں میں نہیں آئیں گے تو آسمان سے تازگی کے دن کیسے آئیں گے؟ جب آپ اس کے پاس نہیں آئیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا؟ اور یہاں پر کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس کا خدا آگ سے کیا دے؟ جواب دے، وہی زندہ خدا ہو۔ انہوں نے مذبح تیار کیا۔ جب انہوں نے مذبح تیار کیا تب پھر کیا ہوا؟ مذبح کرنے سے جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا؟ صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو انہوں نے زخمی کیا، اپنے آپ کو مارا کوٹا، اور ایلیا نے اسے کیا کہا؟ اس کی آپ جو ہے وہ پہلا سلاطین اس کا 18ویں باب کی آپ 27ویں آیت جو ہے وہ پڑھ دیجیے۔ ایلیا نے کیا جواب دیا؟ اور دوپہر کو ایسا ہوا کہ ایلیا نے ان کو چڑھا کر کہا بلند آواز سے پکارو، کیونکہ وہ تو دیوتا ہے، وہ کسی سوچ میں ہوگا، یا وہ خلوت میں ہے، یا کہیں سفر میں ہوگا، یا شاید وہ سوتا ہے، سو ضرور ہے کہ وہ جگایا جائے۔ ہاں جی آمین۔ یہاں پر لکھا ہے ایلیا نے چلا کر کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتائیے، ایلیا نے چلا کر کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بتائیے۔ ایلیا نے ان کو جو ہے وہ للکار کر کہا کہ اگر آپ کا خدا سچا ہے تو آؤ میدان کے اندر، اگر سچائی میرے اندر ہے تو آؤ میدان کے اندر، اگر میرا خدا میرے ساتھ ہے جس کی میں جو ہے وہ وڈیائی کرتا ہوں، اور یشوع نے بھی کہا کہ فیصلہ کر لو کس کی عبادت کرو گے، میں اور میرا گھرانہ تو اس کی عبادت کریں گے جس نے جو ہے وہ جس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا۔ کچھ لوگ جو ہے وہ ہوا کی پوجا کرتے ہیں۔ کس کی پوجا کرتے ہیں؟ کچھ لوگ جو ہے وہ چاند کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ بارش کی پوجا کرتے ہیں۔ ارے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں جس نے سب کچھ بنایا ہے، اور وہی مالک کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو آگ سے کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔ اور ایلیا نے چلا کر کہا، بلند آواز سے کہا، ارے اس نے کہا کہ آپ کا دیوتا کسی سوچ میں ہوگا، سو رہا ہوگا، سفر کر رہا ہوگا، اسے جگاؤ۔ اور جب اس نے یہ کہا انہوں نے اپنے آپ کو مارنا شروع کیا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ تب کیا ہوا؟ ایلیا نے کہا اب ٹھہر جاؤ، اب میرا خدا آگ سے کیا دے گا؟ جواب دے گا، اور جو میرے مذبح پر اپنی آگ جو ہے وہ بیچ کر ثابت کرے گا کہ میں زندہ خدا ہوں۔ ایلیا نے کیا کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر پانی ہو، کچھ چیزیں گیلی ہو، تو وہاں پر آگ لگ سکتی ہے کہ نہیں نہ لگ سکتی۔ اور کلام کے اندر لکھا کہ وہ عجیب بشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ اور سلامتی کا کیا ہے؟ شہزادہ ہے۔ اس کا پیدا
अजीब है, उसका वापिस आना अजीब है, वो अपने लोगों को उसका जो है वो अजीब पर चलना जो है वो अजीब है, उसका जिंदा हो जाना अजीब है, और वो अजीब और अजीब अजीब काम अपने लोगों की जिंदगियों में करता है। वो जो मज़बा तैयार किया गया, लकड़ियों के ऊपर जानवर जो रखे गए, एलिया ने कहा इसको पानी के अंदर क्या करो, भिगो दो, और मज़बा जो है वो डूबने लगा। जब डूबने लगा, पानी के अंदर वो जानवर और लकड़ियां, चीजें, सामान जो है वो तैरने लगी, उसने कहा फिर भी मेरा खुदा आग से जवाब देगा, क्योंकि मैंने अपने मज़बे को क्या किया है, तैयार किया हुआ है। और मैं सोच रहा था, मैंने खुदा से सवाल किया, खुदावंद आज आग क्यों नहीं आती? तो खुदा ने मुझे जवाब दिया कि वो मज़बे कहां पर है जहां पर मैं आग भेजूं। आज खुदावंद आग भेजना तो चाहते हैं, लेकिन लोगों के मज़बे जो है वो तैयार नहीं है। हालेलुया। पहला ग्रंथियों जो उसका 3 बाब और 16वीं आयत को पढ़ा है, वो ये है, यहां पर लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तुम में, कहिए कि खुदा का रूह मुझ में है। एक दूसरे से कहिए कि खुदा का रूह मुझ में है। जब खुदा का रूह आप में है तो डरने की बात नहीं है। खुदा ने आपको दलेरी दी है, खुदा ने आपको जिंदा रखा है और गवाही के लिए रखा है। यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में क्या है जी? बसा हुआ है। खुदा का रूह तुम में क्या है? बसा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा क्या भेजूं? दूसरा क्या भेजूं? मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा था, उसने कहा एक ही रूह है जो इंसान के अंदर है। तो मैंने कहा वहां पर यीशु ने क्या गलत बयान किया कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूं। हालांकि रूहुल कुदस के मुख्तलिफ नाम है, यानी कि खुदा का रूह, यीशु का रूह, अब्दी रूह, सच्चाई का रूह, फजल का रूह, जिंदगी का रूह, जलाल का रूह, हिकमत का रूह, पाकीज़गी का रूह, इतने रूहुल कुदस के नाम है, वो तो हमारे सीखने के लिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? एक यीशु मसीह ने तमसील सिखाई, बादशाह की शादी थी और एक शख्स जो है बगैर यूनिफॉर्म के आ गया, तो बादशाह ने उसको फूलों के हाथ डाले। क्या किया बादशाह ने? उसको क्या किया? उसको कोड़े लगाए, कहा कि तूने जो है वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना, वो लिबास जो मैंने तुझे दिया था। और जो उस कलाम का मतलब ये है कि जब बादशाह जो है वो बादशाही के लिए आएगा, तो रोमियो के हद के अंदर लिखा है कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। और यहाँ पर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, तुमको पता नहीं है। और यहाँ पर लिखा है, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको क्या करेगा? बर्बाद करेगा। यीशु मसीह ने कहा, हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिन में क्या करूंगा? खड़ा कर दूंगा। वहां के लोग हैरान और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये शख्स क्या कह रहा है, हमने सुबह शाम दोपहर कई साल जो है वो लगा दिए हैं, इस हैकल की जो है वो बात कर रहा है। यीशु मसीह अपने बदन की क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। मत्ती की अंजील के अंदर जब यीशु मसीह वहां पर गए, तो जो कारोबार कर रहे थे, यीशु मसीह ने कोड़ा बनाया, उनको क्या करना शुरू किया? मारना शुरू किया। जब मारना शुरू किया तो फिर हैकल को क्या किया? साफ किया। साफ करने के बाद वहां पर बीमार आए और शिफा उन्हें मिली। जब ये हैकल साफ होगी तब आपकी जिंदगी में काम होगा। हमारी बहन ने एक गीत भी बोला है कि जदों रूह नाल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने, जदों उतरे आप खुदा ते मोजज़े हुंदे ने। मोजे उस वक्त होंगे जब आपके मजहबे जो है वो जो टूटे हुए हैं, उन मजहबों पर दुआ कीजिए। खुदा से कहें, जो चर्च के अंदर खुदा ने जो है वो मजहबे बनाए, जो आप घर के अंदर आप दुआ करते हैं, जरूर आप खुदा की हजूरी के अंदर अपने आप को जो है वो झुका लीजिए। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हम देखते
کہ ابراہیم جو خدا کا بندہ ہے، اس کے بیٹا نے کہا کہ مالک میرے باپ جانور کہاں ہے؟ جب اس نے مذبح بنایا تو اس نے کہا جانور جو ہے وہ کہا جس کی قربانی دینی ہے۔ تو ابراہیم خدا کے بندہ نے کیا کہا؟ خدا کیا کرے گا؟ آپ مہیا کرے گا۔ دیکھیں کس قدر اس کا زندہ ایمان ہے۔ خدا نے جو چیز دی ہے، خداوند خدا سے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تیرے دل کے قریب ہے اس کو کیا کر دے؟ قربان کر دے۔ میں کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا، ایک خدا کی خادمہ تھی اور انہوں نے اپنا بہت اچھا جو ہے ایک لباس لیا، اس کا سرخ جو ہے وہ رنگ تھا۔ تو کسی غریب خادمہ ان کی جو ہے وہ بیٹی تھی، تو جب وہ جو ہے اس کو پہننے لگتی تو خدا سے کہتا کہ یہ تیرے لیے نہیں لیا، میں نے اس بیٹی کے لیے، اس کو نام ہے۔ پھر وہ پہن لگی، پھر خدا نے کلام کیا، پھر وہ پہن لگی، پھر خدا نے کلام کیا، اور خدا نے اس سے کہا تو میری سنتی کیوں نہیں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ خدا نہیں بول رہا۔ تو خدا نے اس سے کہا کہ جتنے دین دی قابل دی ہے نا اسی اینجی کر کہ خدا نہیں بول رہا۔ جہاں پر دینے کی بات ہوتی ہے ہم سوچتے ہیں یہ کوئی وہم ہے۔ ارے جب آپ خدا کے لیے اپنی چیز قربان کر دیں گے تو خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگا۔ ایلیا نے قربانی دی، آگ آسمان سے نازل ہوئی۔ خدا کے بندہ ابراہیم نے جو ہے وہ قربانی دی، خدا نے اس کو برکت دی۔ خدا نے کہا کہ تو جہاں بھی جائے گا تو مبارک ٹھہرے گا، اور جو تجھے برکت دے میں اسے برکت دوں گا، اور جو تیرے خلاف ہوگا میں اس کے خلاف جو ہے وہ ہو جاؤں گا۔ اگر خدا کے سورماؤں نے قربانی دی ہے تو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کریں گے تو جو خدا نے سب کچھ کرنا ہے خدا کچھ کیسے کرے گا؟ کیسے خدا کریں گے؟ خدا آپ کو برکت دے۔ آج ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا ہے اپنے مذہبے کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ مرمت کرنا ہے۔ چرچ کا جو کام ہے، چرچ کے اندر جو خدا نے ہمیں موقع دیا، لوگ ایک دور تھا کہ لوگ جو ہے وہ مذہبوں کے خیموں کے اندر جو کیا کرتے؟ عبادت کرتے۔ اور ہیکل کس نے بنائی؟ بتائیے، ہیکل کس نے بنائی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ تاکہ خدا کے لوگ ہیکل کے اندر آ کر کیا کرے؟ دعا کرے۔ اگر یہاں پر خیمہ ہوتا تو چند ہی لوگ ہوتے، بارش ہو رہی ہے تو جیسے لوگ آج نہیں آ سکے، بارش ہو رہی اسی کے لیے نہ ہو جائے۔ اگر دنیا کے ان کے کام ہوتے، ڈیوٹی کا کام ہوتا تو چھتری لا کے ٹوٹ جانا سی، تنہا کٹی جانی۔ ایسا سارا پیار ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے تو خدا پھر بھی پیار کرتے ہیں۔ وہ پھر بھی متی کے انجیل کے اندر لکھا ہے، خدا نے کہا کیا محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا دوں گا؟ آرام دوں گا۔ اور جو خدا کی آواز کو نہیں سن رہا، عبرانیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ اگر تم میری آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ سخت ہی کیا ہے اور کیا کیا ہے؟ تو خدا ان کو بھی عقل دے اور خدا کا جلال آپ کی زندگی کے اندر ظاہر ہو۔ ضرور اپنے دل کے مذبح کو تیار کیجئے۔ گھر کے اندر جو خدا نے آپ کو برکت دی ہے، گھر کے اندر دعا کریں۔ ہماری کلیسیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو ابلیس نے جو ہے وہ جکڑا ہوا تھا، پھر ان کو یہی ٹرین کیا ہے۔ یسوع مسیح نے شاگردوں سے کیا کہا؟ میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا؟ تو ہم نے کہا کہ آپ خود جو ہے وہ ٹرین ہو جائیں۔ خدا کی شکر گزاری کرتے، جیسے بھائی ارسلان ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ کس قدر بیمار ہو گئے تھے، خدا نے ان کو زندگی دی۔ بھائی سمان جو آتے ہیں، خدا نے ان کو جتنے بھی ابھی ٹیم کے ساتھ اٹیچ ہو رہے ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ چھوٹی سی بات بتائی پھر آپ کے لیے دعا کی جائے۔ آپ نے مریض بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے؟ تو ڈاکٹر نے کام بھی تو کرا ہے، وہ کتنے کرنی۔ ڈاکٹر کا مقصد یہ ہے اگر بیمار ہو جائے تو وہ خود کیا کرے گا؟ اگر کسی کے اندر بدروہیں آ جائے تو آپ کے پاس اختیار ہوگا، آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھیں گے، وہ دنیا کے ڈاکٹر بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں ان کے جو ہے وہ جب وہ الٹراساؤنڈ کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو خداوند کے روحانی ڈاکٹر ہے وہ تو کھلی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں، ارے اس میں کیا ہے؟ بدروہیں ہیں۔ مجھے یاد ہے آج میں ایک جگہ پر دعا کے لیے گیا اور وہ بیٹی بہت زیادہ اچھی دعا کر رہی ہے اور بڑے نعرے بلند کر رہی ہے، ایسے کہ میں بہت روحانی ہوں۔
تو مجھے کچھ جو ہے وہ بہت عجیب فیل ہوا. میں نے کہا دعا یہ کر رہی ہے لیکن میرے دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا. جب آنکھیں بند کی میں نے کہا خدا اپنے بندہ کی آنکھوں کو کھول. جب میں نے آنکھیں بند کی اور جب دعا کرنے کے بعد اس کو کھڑا کیا اور کھڑا کرنے کے بعد اس کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور بدروہیں اس کے اندر آ گئی. جب بدروہیں اس کے اندر آئی تو اس نے کہا میں تو دھوکہ دے رہی تھی اور اب تو میری چال جو ہے وہ مٹی کے اندر مل گئی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دنیا کے ڈاکٹر ہیں وہ ان کو اس بیماری کا نہیں پتہ چلتا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ جو مذبح تیار کرے گا وہ بیماروں پر ہاتھ رکھے گا، بیمار شفا پائیں گے، وہ بدروہوں کو نکالیں گے. بدروہیں بن نہیں جائیں گے بلکہ نکالیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ بدروہیں بن جاتے ہیں، الٹ چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خطرہ ہوگا. خدا آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. اگر آپ کو کلام کے وسیلہ سے برکت ملی ہے تو آپ تالیاں بجا کر یسوع کے نام کو جلا دیں. خدا کی بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. خدا آپ سب کو برکت دے. ضرور جتنے بھی ہماری کلیسیا کے سیویئر یونیورسٹی کے جو بہن بھائی ہیں کلیسیا کے ساتھ ہم مل کر کام کر رہے ہیں، ان کو یہی بات سکھائی ہے کہ آپ نے اپنے گھرانہ کے اندر کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے. اور جو ہماری کلیسیا کے بہن بھائی ہیں یا بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے اسی قدر دعا کرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ باقی خدا نے ان کو کیا دی ہے؟ برکت دی ہے. تو دعا کرنے سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. خدا کا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. پاسٹر ایب صاحب کو جو دعوت